چلو کوئی بات نہیں، شہریار نے اپنی ویسٹ واچ کو ہاتھ پر باندھے ہوئے کہا۔ لو میں تو تیار ہوں، امان نے روم میں آتے ہی سب کو کہا۔ تو ہم کون سا نہا رہے ہیں؟ حسن نے جلدی سے حساب برابر کیا۔ سب نے ایک جیسے ہی رنگ کے کپڑے پہنے تھے، گرے کلر کی قمیض شلوار، اس پر بلیک کوٹ، اس پر سب ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ چلو چلے، شہریار نے سب سے کہا اور ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارے آیت، یہ تھوڑا سا میک اپ کر لو نا یار، کیا ہو جائے گا؟ آشی کب سے آیت کو منا رہی تھی، جو میک اپ تو کیا لپسٹک بھی نہیں لگا رہی تھی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ یہ کیا بات ہے یار، تم نے رات بھی عبایا نہیں اتارا اور اب یہ بھی نہیں لگا رہی۔ سارا نے اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ یار مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی میں ایک حافظہ ہوں، تو بس، آیت نے جلدی سے نقاب کرتے ہوئے کہا۔ ان سب نے بھی ایک رنگ کی فراق پہنی تھی، پیچ کلر کی فراق، ساتھ گرے کلر کا پاجامہ اور دوپٹہ، فراق کے اوپر گلے کے پاس گرے کلر کی کڑھائی اور نیچے وہ سب ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار جلدی کرو، حال جانا ہے، آنٹی کئی بار کال کر چکے ہیں۔ ایمان نے سب کو دیکھ کر کہا۔ چلو چلے، نیدا کو تو لے آؤ اس روم سے، آیت نے شہریار کو کال کرتے ہوئے سارا اور ایمان سے کہا۔ وہ سب نیدا کو لے کر پارلر سے باہر اسد اور شہریار کی گاڑی کی طرف گئی اور ہال کے لیے روانہ ہوئی۔ وہ سب شادی ہال میں داخل ہوئے اور نیدا کو روم میں لے گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شور اٹھا کہ بارات آ گئی، تو سب باہر آ گئے۔ یار چلو باہر چلے، بارات آ گئی ہے، آشی نے خوش ہو کر آیت ایمان سے کہا، جو نیدا کے ساتھ ہی روم میں تھی۔ نہیں مجھے نہیں جانا، تم ایمان کو لے جاؤ، آیت نے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے کوئی اور بات ہوتی، پر یار، آشی نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آیت میرے ساتھ آ جائے گی، نیدا نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ چلو ایمان، آشی ایمان کا ہاتھ پکڑ کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ ارے تم لوگ یہاں کیا کری ہو؟ آشی نے سارا، سمی، آمنہ کو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، سوچ رہی ہیں کہ ظفر بھائی کی جوتی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سارا نے اداس ہو کر کہا۔ مطلب کیا کیا جائے؟ وہی کیا جائے جو ہر دلہے کی جوتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، آشی نے یہ کہہ کر اپنی ناک سے مکھی اڑائی۔ سارا کو تو ایسے ہی لگا۔ آشی، یہ ہم کو بھی پتہ ہے، نیدا کی امی نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی جوتی والی رسم نہیں ہوگی۔ سیمی نے بہت آرام سے بم پھوڑا۔ یہ کیا بات ہوئی سارا؟ آشی نے غصے سے کہا، جیسے یہ اس نے کیا ہو۔ ارے کوئی بات نہیں یار، نیدا کے گھر والے اگر نہیں چاہتے تو ہم کو ضرورت نہیں، ایمان نے سب کو صاف روک دیا، جس پر صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح شروع ہوا اور اس کے بعد سب نے کھانا کھایا اور سب لڑکیاں نیدا کو باہر لے کر آئی۔ جیسے ہی حال میں داخل ہوئے، سب نے ان کی طرف دیکھا۔ سب دلہن کو دیکھ رہے تھے، پر عماد صرف ایمان کو دیکھ رہا تھا، جس کو وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ پیچ کلر کے فراق میں وہ ہلکے سے میک اپ میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سب سے زیادہ اچھی وہ اس کو دوپٹے میں لگی، جو بہت اچھے سے سر پر لیا تھا۔ حسن بھی چور نظروں سے سمی کو دیکھ رہا تھا، جو خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب نے نیدا کو ظفر کے ساتھ بیٹھا دیا اور وہاں پر ان سب کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر تصویریں لینے لگی۔ کیا یار، ایک ہمارے گروپ کی تصویر ہو جائے؟ حسن اپنے فون کا کیمرہ آن کرتے ہوئے سب سے کہا۔ چلو، اسد نے خوش ہو کر کہا۔ چلو پھر سب ایک ساتھ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، حسن نے سب کو دیکھ کر کہا۔ تو سب نیدا اور ظفر کے پیچھے درمیان میں آیت کے ساتھ شہریار، آشی، اسد، سارا، جبکہ دوسری طرف آیت کے ایمان، ساتھ آمنہ، پھر سمی، حسن اور عماد کو بھی سب نے ساتھ ہی کھڑا کر دیا۔ ایسے سب کی یادگار تصویر بن گئی اور تھوڑی دیر بعد رخصتی ہوئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ اگلے دن سب کو یونی جانا تھا۔ ظفر نے سب کو ولیمے پر آنے کو کہا۔ یہ سب نے منع کر دیا کہ ہم اسلام آباد نہیں آ سکتے، ہماری امتحان ہونے والے ہیں، جبکہ عماد سے بھی ان کی آخری سلام دعا ہو گئی تھی، کیونکہ عماد نے بھی ولیمے کے اگلے دن چلے جانا تھا۔ عماد ابھی اپنے لیپ ٹاپ پر ای میل دیکھ کر ہی اٹھا تھا جب سارا کے روم میں لائٹ آن دے کر وہاں چلا گیا۔ ارے سارا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ عماد نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سونے لگے تھے، میں آپ کو کوئی کام تھا بھائی؟ سارا نے کپڑے رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لائٹ آن دیکھی تو آ گیا، عماد نے مسکرا کر جواب دیا۔ سارا نے اداس ہو کر کہا۔ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر؟ 12 کیوں بجے؟ عماد نے اس کو دیکھ کر کہا۔
کچھ نہیں بھائی، کل میں وہاں اکیلی ہو گئی نا، اس کا سوچ کر سارا نے پریشان ہو کر کہا۔ اور عماد کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوگی کیوں؟ تمہاری فرینڈ نہیں جا رہی؟ عماد نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ صاحب نہیں آ رہی، کیونکہ عماد نے سارا کی بات کاٹ کر پوچھا۔ وائد نے جانے سے منع کر دیا تو سب نے بھی کر دیا۔ سارا نے منہ بنا کر کہا ایسے کیوں؟ اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو سب نے انکار کیوں کیا؟ عماد نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے بھائی وہ آیت ہے۔ آیت، سارا نے خوش ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ عماد نے ٹھٹک کر کہا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے؟ سارا نے مسکرا کر کہا چلو اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، پر مجھے تمہاری دوست آیت ایسی لڑکی لگی جو دوسروں کے سامنے اچھی بنتی ہے۔ عماد منہ بنا کر کہا اور اٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ سارا نے برا مناتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میری رائے تھی صرف اس کے بارے میں، عماد نے آرام سے کہا۔ بھائی جب تک آپ کسی کے بارے میں جان والے رائے نہیں دینا چاہیے، سارا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ سارا میں نے جو دیکھا وہی کہا، عماد نے اس کو سمجھانا چاہا۔ اچھا آپ نے ایسا کیا دیکھا؟ سارا نے شانے جھکا کر پوچھا۔ وہ جو اس نے شادی پر عبایا پہنا تھا وہ کیا تھا؟ سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا بتانا چاہتی تھی کہ صرف وہی ایک اچھی لڑکی ہے جو دین کی ہر بات پر عمل کر رہی ہے اور کوئی نہیں۔ مجھے یہ سب کچھ تمہاری دوست کا دکھاوا لگا، اور پتہ ہے تمہارے کراچی والے کزن سب بھی مذاق بنا رہے تھے، اس سے اچھی تو اس کی بہن ایمان تھی۔ سب آیت ایک جیسی ہی ہیں شاید۔ عماد نے برہان کی کزن کا سوچ کر سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ تو بس یہ بات، سارا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ بھائی لوگوں کو کام ہے اور مجھے پتہ ہے ان سب کا، اور شہریار بھائی نے سب کو بول دیا تھا کہ اپنے دل کی رائے سب اپنے دل میں رکھے۔ اور بھائی آپ نے کہا کہ وہ یونی کی نہیں؟ بھائی آیت میری اسکول کی دوست ہے، میں اس کو اچھے سے جانتی ہوں، اور اس نے عبایا اس لیے پہنا تھا کیونکہ وہ ایک حافظہ ہے۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ ایمان اس کی بہن ہے؟ سارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا ایمان آیت کی بہن نہیں؟ عماد نے بھی ویسے ہی پوچھا۔ نہیں بھائی، آپ نے کہا کہ آیت سے اچھی ایمان ہے۔ آپ کو بتا بھی آیت کی وجہ سے ایمان ہماری دوست بنی، کیونکہ جب آیت نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو وہاں ہی ایمان سے آیت کی دوستی ہوئی۔ نیدا نے بھی ان کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا۔ آیت اور ایمان دونوں حافظہ ہیں۔ بھائی آیت دل کی بہت اچھی ہے، پتہ ہے ایمان کے والدین نہیں ہے۔ ایمان کے چچا نے اس کو مدرسے میں چھوڑ دیا تھا، آیت نے اپنے پاپا سے کہا، اور آیت کے ساتھ ہی اسکول شروع کر دیا ایمان نے۔ پتہ ہے آپ کو اب تک ایمان کا خرچ آیت کے پاپا اٹھاتے ہیں، اور یہ بات آیت نے کسی کو نہیں بتائی، ایمان نے خود ہم کو بتائی، اور یہ بھی آیت کو نہیں پتہ کہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ بہت اچھی ہے بھائی، مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے آیت، دونوں 5 وقت کی نمازی ہیں۔ آیت کے گھر والے ایمان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا آیت سے کرتے ہیں۔ آپ آیت کے بھائی سے ملے تو ہوں گے، آیات سے وہ آیت سے بہت پیار کرتا ہے، پر ایمان سے بھی کرتا ہے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو ان کے خاندان میں ایسے ہی سب لڑکیاں رہتی ہیں، تو بس پھر بھی آیت کے پاپا نے اسے سب بچوں کو آزادی دی، آیت ایسے ہی رہتی ہے۔ پر آیت کی دوسری بہنیں سب کچھ کرتی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، پر آیت ایسی ہے۔ سارا نے بہت آرام سے عماد کو سب کچھ بتایا، جبکہ عماد سب سن کر سوری مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تب وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سارا اور شہریار عماد لوگ اسلام آباد چلے گئے ولیمے کے لیے۔ ارے یار تم لوگوں نے بورڈ پر نوٹس دیکھا کہ نہیں؟ حسن نے سب کو آرام سے کینٹین میں بیٹھے دے کر پوچھا۔ ایسا کیا طوفان آ گیا جو تم کو پسینے آ رہے ہیں؟ عاشی نے چپس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہا۔ میرے لیے تو طوفان نہیں ہے، پر تمہارے لیے ضرور ہوگا۔ حسن نے آئی برو اس کا ایسا کیا ہے بچوں آپ ایسے بات کر رہے؟ سیمی نے دونوں پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ ارے میری پیاری بہن جو بھی ہے نا، تم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے، حسن نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ کیا ہے یار، کبھی بہن سے مخاطب ہو رہے ہو تو کبھی عاشی سے۔ ہم بھی یہاں ہیں، حسن نے تپا کر کہا۔ کچھ نہیں، صرف ہماری ڈیٹ شیٹ لگی ہے، آیت نے تھک ہار کر خود ہی کہا۔ کیا؟ سیمی، حسن، عاشی نے ایک ساتھ زور سے کہا، جس پر آمنہ، ایمان، آیت، اسد کو بہت ہنسی آئی۔ ان پر کیا کہا تھا طوفان ہے تم لوگوں کے لیے، حسن نے عاشی سے چپس کی پلیٹ پکڑتے ہنس کر کہا۔
مطلب اس بار ہم سچ میں امتحان دیں گے؟ حسن نے اترے چہرے سے پوچھا۔ جی بھائی، اور میں بہت خوش ہوں، عمران نے اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ ہاں میرے دوست، اس بار جا پار، اسد نے ڈرانے والے انداز میں بولا۔ چلو کلاس میں چلے۔ آیت نے ان سب کو کہا جو سن کر ہی شاک ہو گئے تھے، اور سب چلے گئے۔ تیاری شروع جو کرنی تھی۔ ارے آیت، تمہاری کلاس نہیں ہے کیا؟ ایرم نے آتے ہی پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں، آیت نے اپنی ویسٹ واچ پر ٹائم دے کر بتایا۔ اچھا گھر پر سب کیسے؟ آیت نے ایرم کو بیٹھتے دیکھا پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، ایرم نے بے دلی سے کہا۔ کیا ہوا ایرم، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کچھ نہیں آپ ہی، آج اس کو کچھ سوال سمجھ نہیں ہے تو استاد نے تھوڑا سا بول دیا جس پر چہرہ اتر گیا۔ عائشہ نے آیت کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوتے سب کچھ بقبس اتنی سی بات آیت نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم کو یہ چھوٹی سی بات لگتی؟ آیت ایرم نے پھولے منہ کے ساتھ کہا۔ اچھا میری اگلی کلاس میں جا رہی ہوں، عائشہ نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور باقی ایرم میرے لیے چھوٹی بات ہے، سر ہی تو تھے یار، آیت نے اس کو سمجھانا چاہا کیونکہ آیت اور ایرم کی کافی ساتھ بنتی تھی۔ جب بھی چھوٹے ہوتے آیت گاؤں جاتی تو ایرم کے ساتھ رہتی، جس پر ایرم اپنے دل کی ہر بات آیت سے شیئر کرتی، اور ایرم کھل کر صرف آیت سے بات کرتی جس سے کھل کر بات کرتی تھی۔ تمہیں نہیں پتا، سب مجھ پر ہنستے تھے، ایرم نے رونے والے انداز میں کہا۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، آیت نے جلد سے ایرم کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ایرم رونے لگتی۔ ایسے کیسے کچھ نہیں، میں نے ساری رات کوشش کی کہ کچھ تو سمجھ آئے، پر نہیں، کچھ نہیں سمجھ آئی۔ اب میں کیا کرتی؟ ایرم نے پانی کا گلاس روحان سی آواز میں کہا۔ تو تم ایان بائی سے یا مان سے سمجھ لیتی، آیت نے فوراً حل بتایا۔ اب کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ایرم نے اپنا بیگ شانے پر ڈالتے ہوئے کہا، اور کلاس کے لیے چلے گئی۔ سرحان ابھی اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب اس نے عادیان کو کال کی جو اس نے دوسری بار پر ہی پک کی۔ کیسے ہو؟ فون اٹھاتے ہی پوچھا گیا۔ ٹھیک، تم کیسے ہو؟ عادیان نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ کام ہو گیا؟ سرحان نے دو ٹک پوچھا۔ کچھ ہو گیا ہے شاید، عادیان نے مزے سے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، سرحان نے خوش ہو کر کہا، اور فون رکھ دیا۔ عادل، جی سر۔ عادل جو کب سے حکم کا انتظار کر رہا تھا، جلدی سے بولا۔ برہان شاہ کے سیکرٹری سے رابطہ کرو اور بولو کہ اب کام ایک ساتھ کرنے کا وقت آ گیا اور ہم کام پاکستان میں شروع کریں گے۔ سرحان نے اسپارسی چہرے سے کہا۔ اوکے سر، اور وہاں سے چلا گیا جبکہ شاہ کچھ سوچنے لگا۔ عماد کو ایک ہفتہ ہو جاتا ہے لندن واپس آئے، پر وہ ٹھیک سے کوئی کام نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ہر پل ایمان کو یاد کرتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ آدمی میٹنگ سے ایسے ہی باہر آ گیا۔ ابھی وہ اپنے لیپ ٹاپ پر ندا کی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا، پر ایک بھی تصویر ایمان کی نہیں آئی تھی۔ برہان ابھی عماد کے گھر پر ہی آیا تھا، اسے سامنے لان میں ہی عماد نظر آتا ہے جو خود سے ہی مسکرا رہا تھا۔ عماد، تو اتنی سردی میں لان میں کیا کر رہا ہے؟ برہان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ عماد، برہان نے ایک بار پھر کہا۔ برہان تو کب آیا؟ جیسے ہی برہان نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کیا، عماد نے ہوش میں آتے ہی پوچھا۔ تب جب تو خود سے ہی مسکرا رہا تھا؟ برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو تھوڑا چھوٹا کرتے کہا۔ میں کعبہ عماد، برہان کی بات پر اپنے شانے اچکا کر بولا۔ لگتا ہے پاکستان کچھ زیادہ ہی اچھا لگ گیا تم کو، برہان نے لیپ ٹاپ پر شادی کی تصویریں دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں، عماد نے مسکرا کر اپنے بال میں ہاتھ پھیر کر کہا۔ اچھا ایسی بات نہیں تو کیسی بات ہے؟ پھر برہان نے بھی ایک آنکھ دبا کر پوچھا۔ ایک منٹ، اس سے پہلے عماد کچھ بولتا برہان نے لیپ ٹاپ کو بند کرتے خوش ہو کر بولا۔ میری بابی تو نہیں مل گئی؟ پتہ نہیں یار، پر وہ میری سوچ سے زیادہ ہی اچھی تھی، عماد نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ واہ میرے بھائی، تجھے پیار ہو گیا، برہان نے عماد کے اشارے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوش ہو کر کہا۔ پتہ ہے برہان، جب سے آیا ہوں بس اس کا ہی سوچ رہا ہوں میں، عماد نے خوش ہو کر بتا۔ اچھا یہ تو پتا کون ہے وہ، کس فیملی سے ہے، تمہاری کزن ہے کوئی؟ برہان نے ایک ساتھ سوال داغے۔ یار وہ میری کزن کے فرینڈ ہے اور 5 وقت کی نمازی بچے، ہاں اور پتہ ہے حافظہ بھی ہے، عماد نے پرجوشی سے بتایا۔ اچھا میری بابی کا نام کیا ہے؟ برہان نے عماد کی خوشی دیکھ کر پوچھا۔ ایمان نام ہے تیری ہونے والی بابی کا، عماد نے خوش ہو کر بتایا۔ ان کی فیملی میں کون کون ہے، ان کی کلاس کیا ہے؟ عماد برہان کا سوال سن ایک دم چپ ہوا۔ یار اس کے بھی والدین نہیں ہے، عماد نے اداسی سے برہان کو ساری بات بتائی، سب باتیں بتائی۔
مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایمان کا خرچہ سب کچھ اس کے فرینڈ کے بابا اٹھاتے ہیں؟ برہان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جب میں نے سنا میں بھی حیران ہوا تھا۔ آج کی دنیا میں کون کسی کے لیے سب کچھ ویسا کرتا ہے جیسے اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے؟ پر انہوں نے کیا، ماں نے ساری بات میں ایک بار بھی آیت کا نام نہیں لیا۔ وہ جانتا تھا کہ برہان کو اپنی کزن کی یاد آ جائے گی۔ تو بتا، تو کسی کام کے لیے آیا تھا؟ ماں نے جلدی سے بات بدلی۔ اس سے پہلے وہ اس دوست کا نام پوچھتا جس کے بابا نے اتنا کچھ کیا ایمان کے لیے۔ ہاں، وہ میں یہ بتانے آیا تھا یار، سرحان شاہ میرے ساتھ پاکستان میں ایک ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ برہان نے اپنی بات کہی۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم نے کیا کہا؟ امان نے بھی اسی کے انداز سے پوچھا۔ میں نے ابھی تو کچھ نہیں کہا، تجھے پتہ تو ہے پاپا نہیں چاہتے میں پاکستان جاؤں۔ برہان نے پریشان ہو کر کہا۔ تو پھر؟ امان نے بھی پریشان ہو کر پوچھا۔ پھر یہ کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نور اور عادیان چاہتے ہیں داؤد یعنی اپنے ہیرو کی دعا پر آؤں۔ مطلب؟ امان نے کچھ نہ سمجھ آنے پر الجھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کچھ دن سے گھر پر سب کی لڑائی ہو رہی ہے۔ نور عادیان چاہتے ہیں ان کے بیٹے کی قرآن پاک ختم ہونے کی خوشی میں پارٹی میں آئے، اور سب جانا بھی چاہتے ہیں۔ 8 سال ہو گئے ہیں یار، پر پاپا نہیں چاہتے ہم جائیں۔ تو بس نور ناراض ہے پاپا سے؟ برہان نے پوری بات امان کے کان میں ڈالی۔ تو یہ بات ہے؟ امان نے بات سن کر کہا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ امان نے برہان کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب؟ برہان پریشان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تو جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ اچھا تو یہ بتا، سرحان شاہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو پاکستان جائے گا کہ نہیں؟ امان جانتا تھا وہ جائے گا، کیونکہ برہان جب کسی سے کچھ بولتا ہے تو کرتا ہے۔ پھر بھی پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ تو میں جاؤں گا، برہان نے ہنس کر کہا۔ تو پھر مسئلہ کیا؟ امان نے الجھ کر پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے، نور چاہتی ہے سب آئے پر پاپا نہیں چاہتے۔ بس اس سے پہلے برہان بات پوری کرتا، امان نے کاٹ کر کہا۔ برہان، اگر تو نے سب سے پہلے یہ بولا کہ تو کام کے لیے جا رہا ہے تو سب کو پتہ ہے تیری ضد کا، کہ جو تو بولتا ہے وہ ضرور کرتا ہے، تو سلمان انکل کو بھی آنا پڑے گا تیرے لیے۔ امان نے حل پیش کیا۔ چل پھر میری سیٹ پکی کروا دے تو پھر میں بھی پاکستان سے ہو ہی آؤں۔ برہان نے شرارت سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایگزام کے بعد میں بھی وہاں تیرے ساتھ چلوں گا۔ امان نے بھی خوشی سے کہا۔ ہاں اب تو ضرور جائے گا، برہان نے مذاق سے کہا۔ پتہ ہے برہان، ایمان کی وہ دوست ہے جس کے پاپا ایمان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، وہ لڑکی حد سے زیادہ اچھی ہے۔ میں نے سوری بھی بولنا ہے اس کو۔ اچھا اگر وہ اتنی اچھی ہے تو اس سے شادی کر لے۔ امان کی بات کاٹ کر برہان بولا۔ نہیں یار، اب تو مجھے ایمان پسند آ گئی ہے، اگر پہلے اس کو دیکھ لیتا تو شاید۔ امان نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ اگر تو اس سے مل لے تو ضرور پسند آئے گی تجھے، پر تو اس کو پسند آئے گا یا نہیں یہ بتانا مشکل ہے، کیونکہ اس کو تو میں شریف بھی پسند نہیں آیا۔ ہاں ہاں، وہ زندگی سے بھرپور کہہ لگاتے وہ ہنسا۔ اچھا تو میرے بھائی، مجھے ایسی لڑکی سے نہیں ملنا، چل بعد میں ملتے ہو، ہنستے کہتے ہوئے وہاں سے گیا۔ سر آپ فری ہیں؟ آصف نے دروازے سے ہی پوچھا۔ نعمان نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ سر، آپ نے جو اس لڑکی کے بارے میں کہا تھا پتہ کرو۔ میں نے کر لی سر، آصف نے آرام سے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ گڈ، کیا پتہ چلا؟ نعمان نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ سر، لڑکی کا پورا نام نمرین اکرام خان ہے۔ آئی تھنک سر وہ اچھے کھاتے پیتے خاندان کی لڑکی ہے۔ مطلب؟ نعمان نے الجھ کر پوچھا۔ مطلب سر وہ لڑکی یہاں لاہور میں ہاسٹل میں رہتی ہے اور علامہ اقبال یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ اس کا اپنا ایک چھوٹا سا بوتیک ہے جو اس کا خود کا ہے۔ سر، یونی کی کچھ 200 پر زیادہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، ہر روز بس پہلے یونی پھر بوتیک اینڈ ہاسٹل۔ نعمان نے کچھ سوچ کر کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ جیسے ہی آصف روم سے گیا تو تم خان ہو، یہ تو اچھی بات ہے، ہماری ذات ہے، خان بوتیک ہے، نمرین خان نام بھی پیارا ہے۔ پر خان کی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اکیلی رہتی ہے، کام بھی کرتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس کے والد نے کیسے؟ نعمان نے کچھ الجھ کر سوچا۔ چلو کوئی بات نہیں، تو اب آپ کا خیال مجھے رکھنا پڑے گا۔ آپ لاہور میں اکیلی جو رہتی تو کسی کو تو آپ کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ میں کر لوں گا، نعمان نے ہنس کر کہا اور پھر اپنا کام کرنے لگا۔ ارے یہ کیا کیا تم نے؟ سارے میرے نوٹس خراب کر دیے، ماں نے غصے سے ارم کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا،
ایرم نے مان کے غصے کو دیکھ کر گھبرا کر کہا، تم کیا ہو؟ تم کیا ہوا مان؟ اس سے پہلے مان ایرم کو کچھ اور بولتا، ایان اس کی آواز سن کر وہاں آ جاتا ہے۔ وہ مان سے پوچھا، بھائی اس پاگل لڑکے نے میرے نوٹس خراب کر دیے۔ ساری کاپی گرا کر ماں نے کھا جانے والی نظروں سے ایرم پر ڈال کر گرجتے ہوئے کہا، ارے مان کیا ہو گیا؟ نوٹس ہی تو ہیں، تو تم پھر بنا لینا، کوئی بات نہیں، ایان نے بہت پیار سے کہا، جبکہ ماں نے ایرم کو گڑ کر دے کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ نہیں ہوتا ایرم، وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم دوسری کافی خود کے لیے بھی بنا لو اور میرے لیے بھی لے آنا، آیا نے ہلکے پھلکے سے کہا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جی بھائی، ایرم نے اپنے آنسو صاف کر کے جلدی سے کہا، بھائی اس سے پہلے آیا آ جاتا ہے۔ ایرم بولی، بھائی مجھے کچھ سوال سمجھ نہیں آ رہے، آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ ایرم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ٹھیک ہے تم آ جانا، ایان کے پاس ٹائم تو نہیں تھا پر پھر بھی بول دیتا ہے اوکے۔ ایرم خوشی سے بول کر کافی بنانے چلی جاتی ہے۔ ایان اس کے اس طرح خوش ہونے پر خوش ہو کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم، برہان نے گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں کہا، صوفے پر براجمان ہو گیا۔ وعلیکم السلام صاحب نے خوش ہو کر کہا، آج گھر کی یاد کیسے آ گئی؟ حمیدہ بیگم نے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بس ماما سوچا کہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے مل لیا جائے، برہان نے سلمان شاہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ حسن نے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ پاکستان، برہان نے آرام سے کہا۔ واٹ؟ سلمان شاہ بولے۔ اچانک جہانگیر نے حیران خوش ہو کر پوچھا، جی بھائی کام ہے مجھے، وہاں پر کیا کام ہے تم کو وہاں پر؟ سلمان شاہ نے اسپاٹ چہرے سے پوچھا۔ پاپا میں سرحان شاہ کے ساتھ کام کرنے لگا ہوں، برہان نے بنا دیکھے بولا۔ برہان تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ فیصل شاہ نے اس کو کچھ سمجھانا چاہا۔ سرحان شاہ کون ہے اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ ماموں مجھے سب پتہ ہے، آپ فکر نہ کریں، تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سلمان شاہ نے برہان کا جواب سن کر پوچھا۔ جی پاپا، کب جا رہے ہو تم؟ سلمان شاہ نے ایک اور سوال داغا، اگلے منگل کو جانا ہے۔ برہان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، ہم سب بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ سلمان شاہ نے کچھ سوچ کر کہا، سچ میں؟ جہانگیر نے خوش ہو کر پوچھا۔ جی تم لوگ اپنی تیاری شروع کر دو، سلمان شاہ نے کہا، چلے گے چلیں آپا تیاری شروع کر دیا، حمیدہ بیگم نے خوش ہو کر کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ تو تم نے کر ہی دیا، احسن نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ جی بھائی کہا تو تھا میں نے آپ سے، برہان نے احسن کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ چلو چلے، احسن نے خوش ہو کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ذہن نصیب آپ آج ہاں کیسے سرکار؟ زلیخا بیگم نے پان کو کھاتے پوچھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو ہم کیوں آئے ہیں؟ سرحان شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے کہا۔ سرکار میں کوشش کر رہی ہوں اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی، زلیخا بیگم نے ڈر کر جلدی سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سرحان نے اس لڑکی کے لیے پیسے دیے تھے۔ اچھا کب سے کوشش ہی کر رہی ہو تم؟ سال سے میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک تم کو اس لڑکی کی ایک بھی خبر نہیں ملی، سرحان شاہ نے گرجدار لہجے میں کہا۔ سرکار پتہ نہیں وہ کہاں چھپ گئے ہیں، پر آپ بھی نہ کریں، میں لے آؤں گی، زلیخا بیگم نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ کچھ مہینوں کا وقت دیتا ہوں مزید، اگر وہ نہ ملی تو اس کوٹے کو آگ لگا دوں گا، سرحان اپنے لال آنکھوں سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا زلیخا ملکہ؟ بشیر نے شاہ کو جاتے دیکھا پوچھا۔ بشیر مجھے کسی بھی طرح وہ دونوں لڑکیاں چاہیے، جہاں سے مرضی لے کر آ تو، زلیخا بیگم نے شاہ کی بات کا سوچ کر گھبراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ایک بار پھر پورے لاہور کو دیکھ لیتا ہوں میں۔ بشیر نے تیزی سے کہا، کیا بارش ہو رہی ہے؟ عالیہ نے بادل گرجتے سن کر پوچھا۔ ہاں یار، آج لاہور میں بارش ہو رہی ہے، سرحان نے گاڑی کے شیشے سے دیکھ کر کہا اور ایک دم سے ہی گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ سرحان نے غصے سے لال ہوتے اپنے ڈرائیور سے پوچھا۔ وہ صاحب سامنے کوئی آدمی آ گیا تھا کیا؟ سرحان سنتے ہی گاڑی سے باہر نکلا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں؟ ہو نے اس بوڑھے شخص کو اٹھاتے پوچھا۔ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، بچ گیا، اس بوڑھے شخص نے ہور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہنس کر کہا۔ ایک منٹ انکل، ہو نے گاڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ تبھی سرحان جلدی سے اس شخص کی طرف جانے لگا۔ ہور سامنے آ جاتی ہے، اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو گھر پر بیٹھ جاؤ، ہو نے اوپر سے نیچے تک سرحان کو گھور کر کہا۔ جس نے بلیک قمیض شلوار پہن رکھی تھی جو اب پوری بھیگ گئی تھی، جس سے اس کا گندمی جسم نظر آ رہا تھا۔ دیکھو زبان سنبھال کر بات کرو، سرحان نے اپنی سنہری آنکھوں سے گھور کر کہا۔ او مسٹر جو بھی ہو تم، وٹ ایور، یہ ڈائلاگ کسی اور کو بولنا، مجھے تم جیسے انسان سے کیسے بات کرنی ہے اچھی سے پتہ ہے،
اور اچھے سے جانتی ہوں امی باپ کی بگڑی اولاد سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ حور نے سرحان کو کھا جانے والی نظروں سے کہا۔ سرحان کو حور کی بات پر غصہ تو آیا تھا، پر جب غور سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے بلو جینس اور ہلکی آسمانی اوپر شارٹ جو اس کے گھٹنوں تک تھی، گلے میں دوپٹہ جو مفلر کی طرح ڈالا ہوا تھا، سنہری بھورے بال جو اس کی کمر سے نیچے تک گیلے ہونے کی وجہ سے شرٹ کے ساتھ جڑ چکے تھے، جس سے بارش کا پانی گر رہا تھا، کالی آنکھیں جو اس کالی رات کا حصہ لگ رہی تھی، سفید رنگت جو اس بارش میں اس کو اور حسین بنا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پہچان گیا وہ کون ہے، تو یہ حور شاہ ہے۔ سرحان نے دل میں سوچا، ہیلو۔ انہیں ہاتھ آگے کرتے پوچھا، لگتا ہے پیر کے، جو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ انہیں اس کو اپنے آپ سے دیکھ کر پوچھا، اور ٹھڑکی انسان ابھی اور اسی وقت معافی مانگو۔ انہوں نے سرحان کو گریبان سے پکڑ کہا، سرحان ویسے تو اس برے شخص سے معافی مانگنے ہی آیا تھا، پر حور کی اس حرکت سے وہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ میرا گریبان چھوڑو، ورنہ کیا۔ اس سے پہلے سرحان اپنی بات پوری کرتا، حور درمیان میں ہی بولی، ابھی تو تم نے مجھے پکڑ رکھا ہے، اور تم تو بہت اچھے سے جانتی ہو امیر لڑکے کیا کرتے ہیں۔ میں تم کو ایسی جگہ سے پکڑ لوں گا جو تم نہیں چاہو گی۔ سرحان نے حور کی کمر کو دیکھتے حور کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ وہ جانتا تھا لڑکی جتنی بھی باتیں کر لے ایسی بار بار گھبرا جاتی، اور یہ سچ بھی ہوا۔ حور نے فوراً سرحان کو چھوڑ کر 4 قدم دور کھڑی ہوگی، اور کہ ایسے کرنے سے سرحان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہاں سے چلا گیا۔ نان سینس۔ حور اس کے ایسے مسکرا کر جانے پر تباہ کر بڑبڑائی اور وہاں سے چلی گئی۔